ویلکم بیک. بریک سے پہلے ایک بڑی زبردست سوال پوچھا ایک صاحب نے, ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا, میں جواب سننا چاہوں گا. کیا بتائیں گے آپ اس کا جواب؟ دیکھیے, آج جو ہماری امت, ہماری ملت, ہماری پاکستانی قوم اتنی تکلیف میں ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان بنانے کے بعد ہم اپنی اس آئیڈیالوجی کو بھول گئے جس پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس پاکستان کو قائم کریں گے. اور یہ المیہ ہے, یہ تکلیف ہے جس کی وجہ سے ہمیں چوٹ لگی ہے. یہ بات تو ہم پہلے تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اب آج ہم جس حال میں ہیں. لیکن پھر ہم اس کو یہ مارجن بھی دیتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے جب پاکستان بنایا تو اتنا ٹوٹا پھوٹا پاکستان تھا کہ 2-3 نسلیں لگ جاتی ہیں اس کو اس حال میں لانے کے لیے کہ آج اللہ کے فضل سے جو پوری دنیا ریسیشن میں ہے, پوری دنیا میں اکنامک کرائسس مچا ہوا ہے, پاکستان میں دیکھیے دولت کی ریل پیل اللہ کے فضل سے ایسی نظر آتی ہے, زمین کے خزانے جو اس ملک میں بھرے ہوئے ہیں, جو نوجوان نسل ہے اس قوم کی, پڑھے لکھے بچے اب بھوکے نہیں سوئے, انہوں نے ہجرت نہیں کی, اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ ہیں, دنیا کو دیکھا ہوا ہے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں. اور جس طرح ہمارے دوست نے پہلے بات کہی تھی کہ اس پاکستان کو بناتے ہوئے ہم نے جو 40-50 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں دی ہیں, اب ہماری یہ نوجوان نسل کی ذمہ داری ہے کہ اس سے خیانت نہیں کرے. اسی لیے اقبال آج ریوائیو کیا جا رہا ہے, بیکاز اقبال کو ریوائیو کیے بغیر, آپ اس آئیڈیالوجی کو ریوائیو کیے بغیر, اس غیرت کو, اس عزت کو, اس سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی کو حاصل کیے بغیر جس پر ہمارے بڑوں نے سٹینڈ لیا تھا, انگریزوں سے ایک طرف بات کی تھی اور ایک طرف ہندوؤں سے بات کی تھی, اور پھر ان کے جبڑوں سے اپنا ملک نکال کے, اپنی عزت نکال کے, بچا کے پاکستان بنایا تھا. جب تک کہ وہ جذبہ جنون اور عشق آپ کے پاس دوبارہ نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ اس ملک کو عروج پہ نہیں لے جا سکو گے. اینڈ دس از دا میسج, دس از دا مشن دیٹ وی ہیو انڈرٹیکن, دس از دا ریولوشن دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو برنگ اباؤٹ انشاءاللہ العزیز. سو یو سی, میر جعفر اور میر صادق آج بھی ہماری صفوں میں بہت ہیں, انہی کی وجہ سے آج یہ امت کو یہ آزمائشیں اور مشکلات ہیں. لیکن یہ میر جعفر اور میر صادق جو ہیں یہ ہمارے حکمران, سارے سر پہ بیٹھ گئے, حقیقت میں ہمارے حکمرانوں میں ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہی ہماری عزت اور آبرو ہمارے دشمنوں سے بیچتے ہیں. یہی وہ ہے کہ جو سودا کرنے والے لوگ, مہن فروختن و چرزاں فروختن, وطن بیچا اور کیا سستا بیچا, جو ان لوگوں کے اوپر صادق آتا ہے. لیکن کوئی بات نہیں, ہم اپنا راستہ بنائیں گے, ہم ان سے ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں. اس وقت بھی تھے غدار, ہمارے لیڈرز بھی غدار تھے, کانگریسی بھی تھے, علماء بھی ان میں کچھ تھے جو بک چکے تھے کانگریس کے ہاتھوں. اس کے باوجود جو اللہ کے بندے تھے انہوں نے اپنا راستہ نکالا اور پاکستان حاصل کیا. مایوس نہیں ہونا ہوتا ہے جب آپ مسلمان ہوتے ہیں, اور اقبال کا میسج ہی یہی ہے کہ مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ کی جو ڈیفینیشنز اقبال اپنی شاعری میں بار بار دیتے ہیں, دس از دا میسج دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ریوائیو. حالات سے کیوں گھبراتے ہو یار, دنیا کی ہر زندہ قوم کے ساتھ یہ مشکل آتی ہے. لیکن اب سوال وہ یہی ہے کہ ہم زندہ قوموں کی طرح سٹینڈ لیتے ہیں یا بزدل, بے شرموں, بغیرتوں کی طرح ہتھیار ڈال کے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار کرتے ہیں کہ شاید کوئی اور کل کوئی آ کے ہماری تقدیر تبدیل کرے. کوئی تقدیر ہماری تبدیل نہیں کرے گا, ہم خود کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. لیکن سر ایک بات میں آپ سے کہوں کہ پاکستان میں جو میں یوتھ, اپنے آپ کو تو خراب میں یوتھ نہیں کہتا, ماشاءاللہ کافی عمر ہو گئی ہے, 40 کے قریب پہنچ جاؤں, لیکن جیسے میں ینگ لوگوں سے بات کرتا ہوں تو آئی سی اے لاٹ آف پیشن, لاٹ آف پیٹریٹزم, لاٹ آف نیشنلزم, وچ از کائنڈ آف مس گائیڈیڈ آلسو. They are misguided and their the fervor. علی یہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن میں وہی کہتا ہوں کہ بڑی زبردست چیز ہے, یہ بڑی خوشائن چیز ہے. میں کسی سے ملتا ہوں اس کے خلاف, پاکستان کے خلاف بات کر دو, وہ آپ کا سر نوچنے کو تیار ہوتا ہے. بلکہ آج ایک ای میل بھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جو پاکستانیوں نے آسلو سے بھیجی مجھے, تو وہ obviously ان کے اندر ایک بہت بڑا زبردست جذبہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اس کو چینلائز کرنا ہے. یہی میں آپ سے سوال جو میرا نیکسٹ میں, پہلے مجھے سوال کر دیجیے, مجھے پتا ہے وہ یہی سوال ہے کہ اس سارے جنون اور جذبے کی جو آپ بات کرتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں میں یہ پایا جاتا ہے, جو خودی کی بات ہم کرتے ہیں بار بار. اور اقبال نے جو اس کا ایک تو آپ نے طریقہ کار ہم نے پہلے بھی شوز میں بتایا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اور جو کہ اسلام کے پلرز ہیں. آپ ایک اچھے مسلمان بنیں گے تو آپ خودی کی طرف چلیں گے. پھر اس کی اور بھی ڈائمینشنز ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز ٹیل دی آڈینس جو ہمارے نوجوان ہیں, جس طرح کہ یہ اقبال فار ڈمیز, دس شوڈ بی کال اقبال فار ڈمیز, وہ اس طرح کی ٹیکسٹ بک آتی ہیں اس طرح کے اکنامکس فار ڈمیز, اور سو دس از ویئر ٹرائنگ ٹو کہ میرے جیسے بیوقوف لوگ بھی سمجھ سکیں. نہیں علی دیکھو, ہم نے جب شروع میں اسرار خودی کے حوالے سے, چونکہ اقبال ہمارا ٹیکسٹ بک ہے, ہمارا ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم لے کر آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہے ہیں, اقبال نے پہلے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی بھی انسان کسی بھی انقلاب, ریولوشن یا سفر کی طرف چلنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو سیلف ریسپیکٹ چاہیے, خود ہی عزت, سیلف ریسپیکٹ. جو ہم نے بات پہلے کہی تھی کہ سر نہیں جھکانا, کٹوا دینا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, کٹوا دینا, بھیک نہیں مانگنی, اپنا رزق خود کمانا ہے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا, سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی. یہ تو دنیا میں چاہے کسی مسلک, کسی مذہب کا انسان ہو, اگر وہ کوئی چینج لانا چاہتا ہے تو غیرت اور عزت تو پہلے چاہیے, پہلی چیز ہے, تاکہ کسی کے سامنے کچھ شرمندہ نہ ہونا پڑے کسی بات پہ. انسان بڑے بڑے غیر مسلموں نے
یعنی کاسٹرو کیوبا کا جو ہے اتنا سا چھوٹا سا ملک ہے, امریکہ کے آگے سٹینڈ لے کے کھڑا ہوا ہے, وہ بھی غیرت مند آدمی ہے اپنی قوم کے لیے. تو غیرت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد شریعت کی پابندی, جو اقبال نے پوری ڈیفینیشن میں بتائی. لیکن شریعت کی پہ پابندی کرنے سے بھی انسان کا قلب, انسان کی اسپرچل ڈائمنشن, اس کی خودی کی حفاظت نہیں ہوتی جب تک آگے کچھ سٹیپس ہیں جو اقبال بتاتے ہیں کہ ان کی حفاظت نہ کی جائے. اور یو ٹرائنگ ٹو سے کہ mere rituals will not do it. نو, ناٹ ایٹ آل. دین صرف ریچولز کا نام نہیں ہے. دین میں ایک بہت بڑا پہلو ہے تزکیہ کا, پیوریفیکیشن, تربیت, جس کے اندر انسان کی اسپرچولیٹی ڈیولپ کی جاتی ہے. اس کو تزکیہ کہتے ہیں قرآن میں. پیوریفیکیشن وہ قلب کی صفائی, انسان کی اسپرچل ڈائمنشن. اور اس کے طریقہ اقبال کیا بتاتے ہیں خودی کی حفاظت کے لیے, وچ از فیسنیٹنگ, اینڈ ہی سیز اس کی بنیاد عشق اور محبت ہے. محبت کے بغیر خودی کی حفاظت اور تربیت نہیں ہوتی. کس طرح وہ پھر آگے بات کرتے ہیں. We're going to take a break. Once we come back, we're going to continue from right where we left.